السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہی ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو بہت وقت سے منتخب احادیث پہ ویڈیو نہیں بن رہی تھی ہماری، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے تھے، اور مطلب حدیث کا ذکر بھی ہونا چاہیے ہماری زندگی، مطلب روزانہ ذکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط بنے۔ تو اور مجھے کسی نے بولا بھی تھا کہ آپ کی حدیث پہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے حدیث والی، تو اس لیے میں نے آج یہ مطلب دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ سوئے ہوئے ہیں؟ کسی فرشتے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، ان کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دی، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فائدہ: حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ تو ان کی نیند اور ہماری نیند میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کو کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات ہی میں چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ فائدہ: چونکہ عربوں میں صبح سویرے
حملہ کرنے کا رواج تھا۔ اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو کہ قبیلہ بنی قریظہ میں سے ہیں، اس نے میرے فائدے کی غرض کی تورات سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی ہیں، اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، عمر، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عرض کیا، رضینا باللہ تعالی ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کلمے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کا اثر زائل ہوا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے۔ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، لہٰذا تمہاری کامیابی میری ہی اتباع میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کی تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مطلب ساری چیزیں چھوڑ کے بس صرف عبادت ہی نہیں ہے، جیسا کہ بتایا کہ ایک نے بولا تھا کہ
میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا, کبھی ناگا نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا, نکاح نہیں کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, یہ نہیں کہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے, لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا تھا غیب کی باتوں پر ایمان. حضرت ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے. صحابہ رضی اللہ نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا, کہتے رہا کرو. ترجمہ, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. حضرت مقداد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا, اور اس گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے. یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا. بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا, اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا, اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا. موت کے بعد آنے والے حالات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے, پیدل چلنے والے, سوار, منہ کے بل چلنے والے. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں. اچھی طرح سمجھ لو یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا, جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا, جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا, اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا دوزخ کی آگ سے بچو, اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی ہو. مطلب ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور بھی بہت ساری بلا آفتیں ہماری ٹل جاتی ہیں. تو ایک مطلب کہتے ہیں کہ ہر جوڑ کا, ہماری باڈی میں جتنی جوڑ ہے اتنا صدقہ ہمیں ڈیلی کرنا چاہیے. کوشش کرتے ہیں ہم لوگ سب انشاءاللہ صدقے میں بہت ہی کریں گے. انشاءاللہ ہم سب صدقہ کریں گے. تو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں بس. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے. میں نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی
آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے، پھر اسے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب کتاب میں پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کس سے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یقوم الناس رب العالمین۔ ترجمہ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشعثی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے شفاعت کے حق کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو دوستو، فی الحال ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں اور آگے ملتے ہیں پھر اپنی دوسری ویڈیو میں دوسرے ٹاپک پہ، اور جتنا ہم نے پڑھا، مطلب جو حدیثیں ہیں ان کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ذہن میں اتر جائے اور پھر ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے اپنا۔